ندا پکارنا، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس لیے یا رسول اللہ دور سے پکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پکارا اسی کو جاتا ہے جو سنے، پکارا اسی کو جاتا ہے جو ہماری مدد کرے، اس لیے اللہ کے سوا حرف ندا کسی کے لیے جائز نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ یا نبی کہنے والا، ہاں بالکل یا حرف ندا ہے، اور اس سے اللہ کے سوا کسی غیر کو نہیں پکارا جا سکتا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب البیت العتیق، یا ذی الجلال والاکرام، یا رسول، یا نبی، یا جبرائیل، یہ شرک۔ باقی کہنا کہ نماز میں کیوں کہتے ہو ایھا النبی ہو، تو وہ تو ہم معراج والی رات کا جو ہدیہ ہے اس کو ہم نقل کرتے ہیں، ہم تو مخاطب نہیں کر رہے۔ وہ تو اللہ پاک نے جو حضور کو عطا فرمایا کہ السلام علیکم ایھا النبی ہو، اسی الفاظ کو ہم نقل کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے خطاب نہیں کر رہے ہیں۔ بات کو سمجھا کریں۔ دیکھو نا، اب قرآن پڑھتے ہو تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا الم نربک، کاف خطاب ہے فینا والی، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، ہم تو وہ الفاظ نقل کر رہے ہیں۔ اللہ کو سجدوں کی کثرت سے غرض نہیں۔ توجہ آپ کی مکمل ہے یا نہیں ہے جی؟ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ہاں سجدے کتنے ہو رہے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کیسے ہو رہے ہیں۔ اسے مقدار نہیں چاہیے، اسے معیار چاہیے۔ وہ لمبی لمبی نمازوں سے راضی نہیں ہوتا، وہ اطاعت محمد اور اطاعت اہل بیت سے راضی ہوتا۔ قرآن گواہ ہے، بندوں نے نبی کی زندگی میں مدینے کے باہر مسجد بنا لی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر رسول سے کیوں پوچھیں، ہم اللہ کی عبادت اپنی مسجد میں کریں گے۔ نبی کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں تو وہاں غلام کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے، وہاں جس کو ہم نوکری میں رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ تو ایسے کرتے ہیں، امیروں کی مسجد علیحدہ کر لیتے ہیں، غریبوں کی مسجد نبی کو دے دیتے ہیں۔ بندوں نے راتوں رات مسجد بنائی، جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ یہ واحد مسجد تھی جو ایک رات میں بنی، جسے مسجد زرار کہا گیا۔ تکلیف دینے والی مسجد، ہر مسجد سکون دینے والی نہیں ہوتی، کچھ تکلیف دینے والی بھی ہوتی ہے۔ یہ مسجد ایک رات میں بنی تھی، ساری رات اس میں اللہ کی نماز بھی ہوتی رہی، ساری رات اس میں اللہ کے سجدے بھی ہوتے رہے، ساری رات اس میں اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہی۔ بندے مطمئن تھے کہ اللہ بغیر محمد کے ہم پہ راضی ہو جائے گا، اللہ ہمارے سجدوں پہ ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ صبح کو جبریل نے آ کے محمد کے قدموں پہ پر رکھ کے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے، اس مسجد کو گرا بھی جلا بھی، گرا بھی جلا بھی۔ نبی نے کہا میرے مالک تیری عبادت ہو رہی ہے، میں کیوں جلا دوں؟ فرمایا میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت میں جس میں میں ہوں اور تو نہ ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول، یا رسول۔ میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو۔ ہزاروں دفعہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ رسول نے ایک صحابی کو حالت نماز میں بلایا تھا، نام اس کا ابی تھا، رسول نے اسے بلایا، اسے نماز تیز کی، نبی نے پھر بلایا، اس نے اور تیز کی، تیسری آواز پہ کہنے لگا لبیک یا رسول اللہ، فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رحمت کے صحیفے پہ جلالت کی سرخی آئی، نہ غصے میں آنے والا جلال میں آ گیا، جلال میں آ کہتا شرم نہیں آئی تجھے سکھائی کس نے تھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جس کی نماز پڑھی وہ کون ہے؟ کہتا اللہ۔ نبی نے فرمایا اس کو دیکھا ہے؟ کہتا جی کبھی نہیں دیکھا۔ تو فرمایا اسے جھکتا کیوں ہے؟ فرمایا آپ نے کہا ہے کہ جھکو۔ فرمایا بلا بھی میں رہا تھا، جس کے کہنے پہ اللہ کو سجدہ کیا، بلا بھی تو میں رہا تھا، آیا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ
نماز کی حالت میں تھا، میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں آپ کی آواز پہ آؤں، لیکن میرے ذہن میں ایک دلیل آئی جس نے مجھے آپ تک آنے سے روکا۔ نبی نے فرمایا وہ دلیل کیا تھی؟ اس کی گونج بند کر دے میرے بچے۔ دلیل کیا تھی؟ اس کا دلیل یہ تھی کہ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ نماز ہے اللہ کی، اللہ ہوتا ہے بڑا، نبی ہوتا ہے چھوٹا، میں بڑے کی عدالت میں کھڑا چھوٹے کی آواز پہ کیوں جاؤں؟ نبی نے فوراً جلال میں آ کے کہا یہ تیرے ذہن کی آواز نہیں تھی، یہ تیرے اندر ابلیس کی آواز تھی۔ یہ ابلیس تھا جس نے تجھے مجھ تک آنے سے روکا۔ اب دو علموں کے درمیان بیٹھا، مجھے نہیں پتا کون کیسے موڈ میں سنے گا، دعا کہاں سے نکلے گی اور دھواں کہاں سے نکلے گا، لیکن پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ نبی نے جملہ کہہ کے ثابت کر دیا، عبادت میں جو حجت سے روکے وہ ابلیس ہوتا ہے۔ عبادت میں جس نے حجت سے روکا، جناب رانا حسن صاحب، عبادت میں جو حجت سے روکے، کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ رسالت میں آپ نے کہا حجت جب بھی بلائے آؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا ہوں، فرمایا آ جاتا۔ یہ اٹھا گیا تو باہر کونے پہ چند صحابی بیٹھے تھے، کہہ رہا جی آج نیا مسئلہ پتہ چلا، کل تک ہمیں کہتا تھا نماز پڑھو، آج کہہ رہا میں بلاؤں تو توڑ دو۔ اب اس کی پہلی بات مانے یا اس کی یہ بات مانے؟ ابھی یہ لوگوں کے ذہن خراب کر رہا تھا، یہ مسجد میں ایک بوڑھا نوجوان آ گیا جسے نہیں سمجھ آتا تقاضا حیات بوڑھا کہتا تھا، محبت علی اسے جوان کہتی تھی۔ سینے پہ اس کے منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا تھا، نام اس کا سلمان تھا۔ ابائی کا کاندھا پکڑ کے تھا، نماز تجھے پڑھنی نہیں آتی، اعتراض میرے رسول پہ کر رہا ہے۔ اس کا میں تو بالکل صحیح نماز پڑھ رہا تھا۔ سلمان نے کہا کل میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، میں تجھے بتاؤں گا حقیقی نماز کیا ہے، جسے موضوع یاد ہے اطاعت حجت۔ اگلے دن ابئی سلمان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کہا، تکبیرۃ الاحرام کے بعد سلمان نے نماز کو شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد پہ سلمان آئے تھے، نبی کی پیچھے سے آواز آ گئی سلمان۔ سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا، نبی کے قدموں پہ گئے، لبیک یا رسول اللہ۔ سلمان پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا۔ سلمان نے مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھرا، نبی کے قدموں پہ آئے، نبی کو پانی کا پیالہ پیش کیا، نبی نے پانی پیا، پیالہ واپس کیا، سلمان نے پیالہ اپنی جگہ پہ رکھا، نبی کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ کوئی اور حکم؟ فرمایا سلمان واپس چلا جا۔ سلمان پلٹ کے مصلی پہ آیا، سیدھا کھڑا ہو کے تھا، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سلمان نے اپنی نماز کو جلدی جلدی ختم کیا، ابھی جلدی جلدی نماز ختم کر کے نبی کے پاس گیا، جا کہنے لگا یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا، تیری بیٹی کے دروازے پہ سجدے کرتے ہوئے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یہ تکبیرۃ الاحرام سے نماز شروع کر چکا تھا، ایاک نعبد پہ اس نے آپ کی آواز سنی، یہ نماز توڑ کے مصلی سے اتر آیا، جب یہ واپس آیا نہ تکبیرۃ الاحرام پڑھی نہ اسے نماز سرے سے شروع کی۔ نبی نے کہا ہے سلمان تو توڑ کے آیا تھا؟ فرمایا جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو نہیں توڑے۔ حجت کی اطاعت ہو، اگر اطاعت حجت ہے تو سانس بھی عبادت، اور اگر بندہ حجت کی اطاعت میں نہیں، وہ پڑھتا نماز ہے، فرشتے جھوٹ لکھتے۔ میں پوری بات کھول کے کہا تو علی چھوڑ کے نماز پڑھو گے، فرشتے تیری عبادت کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ اب کوئی بندہ مجھ پہ اٹھ پہ سوال کرے کہ نماز اللہ کی تھی، تو نے علی کے بغیر نامکمل کیسے کر دی؟ یہ پانی کا گلاس ہے، اس میں ایک نجاست کا قطرہ ڈال دیا جائے تو پانی کیا ہوگا؟ اس کے بعد جتنا بھی پانی ڈالتے جاؤ
اس کا مطلب نجاست کا ایک قطرہ ہے وہ پاک چیز کو بھی نجس کر دیتا ہے. بغض علی ہے نجاست. یہ پاک عبادت کو بھی پلید کر دیتی. جو مجھ جیسے کامل بیٹھے انہیں بات سمجھ میں نہیں ہے ان کے لیے سادہ مثال دینے لگا. مرغی حلال ہے یا حرام؟ حلال. اگر تکبیر نہ پڑھی جائے، ابھی تو آپ نے حلال کہا تھا. مرغی نہیں بدلی، شرط بدل گئی. جیسے بغیر تکبیر کے حلال مرغی حرام ہو جاتی ہے، بغیر علی کی ولایت کے حلال عبادت حرام. یا رسول متوجہ ہیں یا نہیں؟ علی ولی اللہ شرط ہے عبادتوں کی. ولایت علی جز نہیں، روح ہے. یہ ہاتھ میرے بدن کا جز ہے، ہاتھ کٹ جائے گا جسم رہے گا لیکن ناقص. اگر علی جز ہوتا، علی کے جانے سے عبادت ناقص ہوتی، لیکن علی ناقص نہیں کرتا. ہاتھ کٹ جائے تو جسم ہے لیکن ناقص. لیکن اگر روح ہی چلی جائے تو اب بدن کا بھی کوئی فائدہ نہیں. علی عبادتوں کا جز نہیں، روح ہے. علی چلی جائے تو عبادت مردہ ہو جاتی ہے. جسے نہیں سمجھ آئی، جیسے بغیر روح کے جسم سے بدبو آتی ہے، بغیر علی کی ولایت کے عبادت میں بدبو آتی ہے. جو نوجوان بیٹھے ہیں اکثر سوالات ایسے ہوتے ہیں جو حل نہیں ہوتے. ان کے لیے ٹیچر کہتے ہیں فارمولہ لگاؤ. جیسے سکول کالج کا منہ دیکھا وہ تو ہوں ہاں کرے گا، باقی اپنی طرف سے فارمولہ لگاؤ. کچھ فارمولے ایسے ہوتے ہیں، فارمولے ہوتے ہیں تکنیک. یہ سوال ویسے حل نہیں ہو رہے، فارمولہ لگا، فارمولہ لگاؤ جواب نکل آتا ہے. لو میں ولایت علی کا فارمولہ دینے لگا. گھر گھر لڑائی، گھر گھر لڑائی. علی واجب ہے، مستحب ہے، واجب ہے، مستحب ہے. ایک بھائی کہتا مستحب ہے، دوسرا کہتا واجب ہے. اس مجمع میں بھی کوئی مستحب سمجھتا ہوگا، کوئی واجب سمجھتا ہوگا. میں واجب والوں کو دلیل دوں، مستحب والے ناراض، مستحب والوں کو دلیل ملے، واجب والے ناراض. آؤ فارمولہ لگائیں. فارمولے پہ علی جہاں پورا آئے گا وہاں ماننا پڑے گا. 2 جمع 2 4 کرنے لگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے لگا. کوئی ناراضگی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. اب بھی یہی فیصلہ ہو جاتا. مستحب کسے کہتے ہیں اور واجب کسے کہتے ہیں؟ مستحب شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہو، چھوڑنے پہ عذاب نہ ہو. مستحب کے چھوڑنے سے عذاب نہیں ہوتا. فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں، نفل مستحب ہے. پڑھ لو گے نیکیاں، نہ پڑھو گے عذاب کوئی نہیں. رمضان کے روزے واجب، شعبان کے مستحب. رمضان میں رکھو گے، اگر چھوڑو گے تو عذاب. شعبان کے چھوڑو گے تو گناہ کوئی نہیں، رکھو گے تو نیکیوں میں اضافہ. حج 1 دفعہ واجب، سارا سال اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤ تو مستحب. واجب کی تعریف سمجھ آ گئی جی. واجب کے چھوڑنے سے عذاب ہے، مستحب کے چھوڑنے سے کوئی عذاب نہیں. مجمع ایک دفعہ پھر مجھ سے رپیٹ کروا لے لیکن نتیجہ بول کے دے. واجب کے چھوڑنے سے عذاب ہے، مستحب کے چھوڑنے سے عذاب کوئی نہیں. پھر ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑنا. امام بارگاہ میں آئی گئے ہو یا مانو یا منواؤ، 2 علموں کے درمیان بیٹھا ہو. اگر علی کی ولایت مستحب تھی، غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ کوئی بول سکے تو اسے احمد فرما.
اللہم صلی علی محمد کو متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ بسم اللہ. اگر علی مستحب تھا تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟